بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل کمرے کے قالین پوش فرش پر گری۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ لی یان نے بڑی شدت سے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس عورت کی آنکھوں میں نہ دیکھوں، اور اس تاکید نے میرے اندر ایک ضد کو ابھار دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اس عورت کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو لی یان نے اسے جادوگرنی سے تعبیر کیا تھا۔ وہ فرش پر پڑی دھیرے دھیرے کرا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اٹھ کر بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بادی النظر میں یہی لگتا تھا کہ اسے کوئی ایسی شدید چوٹ پہنچی ہے کہ وہ فرش سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ میں محتاط قدموں سے اس کی پائنتی سے سار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی طرف سے کسی حملے کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی بنا پر اسے پکارا، کلاڈیا اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ اس نے میری پکار کے جواب میں کچھ کہا اور نہ ہی فرش سے اٹھنے کی کوشش کی، البتہ اس کے حلق سے میٹھی میٹھی کراہیں خارج ہوتی رہیں۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ شاید اس کے جسم کے کسی نازک اور حساس حصے پر کوئی خطرناک چوٹ آ گئی ہے جو وہ اٹھ کر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ میں اس کے قریب ہو گیا اور اسی وقت کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی عورت نے میرے اندازوں کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اس نے بجلی کی سی صورت سے اپنی باڈی کو ایک خاص انداز سے رول کیا اور میرے پاؤں کو اپنے ٹانگوں کی کینچی میں جکڑ کر فرش پر گھوم گئی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت کے نتیجے میں زمین پر آ رہا وہ کسی بندریا کے مانند اچھلی اور میرے سینے پر سوار ہو گئی۔ میں اس کی اس جسارت پر ابھی پوری طرح حیران بھی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ مجھ پر جھکی اور اپنے ہاتھوں سے میری گردن کو دبوچ کر براہ راست میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں ہکا بکا دلکش عورت کو دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں پہلے کبھی اور کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بنی بنائی یونانی دیوی تھی، آنکھیں گہری نیلی اور جاذب، کالو خط پرکشش اور رنگت سرخی مائل سفید۔ اس کے شہدیلے بال بڑے دلربا انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ وہ حسن کا خزانہ میرے اوپر کسی زبر کی طرح سجا ہوا تھا۔ یہ منظر سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں آنکھوں کے راستے میرے حافظے تک منتقل ہوا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکلی جا رہی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے اندر اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اگرچہ دونوں ہاتھوں سے میری گردن کو گرفت میں لے رکھا تھا لیکن اسے دبانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی تمام تر توجہ میری آنکھوں پر مرکوز تھی۔ اسی لمحے اس کی پور تاثر آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، تم خود کو بھول رہے ہو، سب کچھ بھول رہے ہو، صرف میری آنکھیں تمہیں یاد رہیں گی، تم میری آواز سن رہے ہو، باقی تمام آوازیں تمہاری سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ تم میری آنکھوں کے اسیر ہو، یہ آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوست ہو رہی اور تمہیں جب بھی جو بھی حکم دیں گی تم فوراً بلا سوچے سمجھے اس کی تعمیل کرو گے۔ میں یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ آنکھیں نہ ہوں بلکہ اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ وہ گویا دو طاقتور مقناطیس تھے جو بڑی شدت سے مجھے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ خدا کی پناہ، ایسی غضبناک آنکھیں میرے نظارے میں پہلی مرتبہ آئی تھیں۔ بلا شبہ وہ عورت کوئی بہت بڑی ساحرہ تھی۔ وہ مجھے مسمرائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جگہ اگر کوئی اور شخص اس کے مد مقابل ہوتا تو اب تک ہتھیار پھینک کر اس کے قدموں میں جبیں رکھ چکا ہوتا۔ یونانی حسن کا شاہکار وہ عورت ایسی ماہ جبیں اور دل نشین تھی کہ ہزاروں مرد اس کی پابوسی کے لیے قطار بنا کر اپنی باری کا انتظار کر سکتے تھے۔ آج کے بعد تم صرف مجھے یاد رکھو گے۔ وہ اپنی سجیشنز کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تم میرے غلام ہو، میرے اشارے پر ناچو گے۔ اس کی آواز اور الفاظ میں بلا کا اعتماد تھا۔ اسے 101% یقین تھا کہ مجھے اپنی ٹرانس میں لا چکی ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی، ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی میں پورے حواسوں سے ریڈ الرٹ ہو گیا تھا۔ لی یان کے الفاظ مسلسل میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وجدان، اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا، یہ عورت جادوگرنی ہے۔ وہ واقعی جادوگرنی تھی، اپنے جادو کے زور پر مجھے غلام بنا کر رکھنے کی خواہش مند تھی، مگر میں بھی نادان نہیں تھا۔ وجدان تھا، اپنے شعبے کا سلطان تھا اور اللہ میرا نگہبان تھا۔ اگر میں اس جادوگرنی کے ٹرانس میں آ جاتا تو یہ میری نہیں، میری صلاحیتوں کی شکست ہوتی۔ اس نازک مرحلے پر میں ہار کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو ماؤنٹ مکنلے میں اس کے گرو گھنٹال ربی موشے ہائمن کو چونا لگا آیا تھا۔ یہ چیلی چانٹی کلاڈیا ولاڈیا میرے سامنے کیا بیچتی تھی؟ کہتے ہیں منہ دیکھ کر تھپڑ مارنا چاہیے۔ سامنے والے کی چال کے عین مطابق اپنے
اپنے مہرے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ برائی ہوئی آواز میں دو ترغیبی ڈائلاگ مار کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اس نے وجدان ایسے پہاڑ کو چت کر لیا۔ میں نے اسے اسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ وہ اپنی بھول میں ایک قدم اور آگے بڑھائی۔ وجدان اب تم آنکھیں بند کر لو گے، میں 3 تک گنوں گی تو تمہاری آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی۔ ایک اس نے پہلے ہی مجھے وجدان کہہ کر پکارا تھا، اس کا مطلب تھا ڈین ہاروے کی طرح وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ ویسے یہ لی یان کی پکار کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا، اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے اس جادوگرنی سے خبردار کیا تھا۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے بولی 3۔ میں نے کسی فرما بردار بچے کی مانند پلکیں جھپکائیں اور نہایت ہی شرافت کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ یہ عمل کلاڈیا کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کا سرٹیفکیٹ تھا۔ اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، میں اس کے شاداب بدن کو اپنے سینے پر سوار محسوس کر رہا تھا۔ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا ذخیرہ اندوز ہوں جس نے حسن و جوانی کے ایک عظیم الشان ذخیرے کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ کلاڈیا کا سراپا میری یادداشت میں اس طور چھپ گیا تھا کہ تصور کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے مجھے اس کے خد و خال کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ظاہرہ آنکھیں بند رکھتے ہوئے باطنی آنکھ کا سوئچ آن کیا تو اس کا ملکوتی حسن میری نگاہ میں پھیل گیا۔ اسی وقت وہ تھوڑا سا کسمسائی اور میرے سینے سے نیچے اتر گئی، پھر مجھ سے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اطمینان اور کامیابی کے آثار نظر آئے۔ اپنی دانست میں وہ مجھے محکوم بنا چکی تھی۔ اس نے مجھ پر ایک تحقیر آمیز نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں چلتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میں نے زمین پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند رکھتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں اسے پکارا، کلاڈیا تم ریلیکس ہو کر جا رہی ہو، مجھے کون اطمینان دلائے گا؟ وہ اس طرح اچھل کر مڑی جیسے اچانک اس کا ہاتھ بجلی کے ننگے تار سے چھو گیا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے میرے قریب پہنچی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اسی وقت میں نے آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرے ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ سجی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس نے قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لی ہو۔ دان تم، وہ حیرت کی شدت سے ہکلا اٹھی۔ میں نے کہا یقین نہیں آ رہا نا، مگر تم تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ شاید تمہارے ربی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وجدان کس طوفان کا نام ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے کہا نا تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اب میں کھلاڑی اور تم تماشائی ہو۔ بتاؤ تم لوگوں نے میری ساحل کو اس بنگلے کے کس کمرے میں بند کر رکھا ہے؟ کلاڈیا کی مسمرائزی صلاحیتوں کو دیکھ کر میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ساحل آج کل اسی ساحرہ کے دلسم میں گرفتار تھی اور اس کے ذہن سے بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ کے تہ خانے والا راز بھی اسی ساحرہ نے نکالا ہوگا۔ کلاڈیا نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مارشل آرٹ سے بھی گہری واقفیت رکھتی تھی، اسے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صلاحیتوں پر عبور حاصل تھا۔ کوئی اور فارغ موقع ہوتا تو میں فائٹ کو طول دے کر بھرپور انجوائے کرتا۔ اس وقت مجھے بڑی شدت سے ساحل کی تلاش تھی۔ میں نے اب تک جتنے کمروں میں جھانکا تھا وہاں وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ کلاڈیا کی زبان کھلوانے کے لیے اسے بے بس کرنا بہت ضروری تھا اور اسے بے بس کر کے اپنے بس میں لاتے ہوئے مجھے پھونک کر ہاتھ پاؤں کو استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ عمل چوبی ہتھوڑے کی مدد سے کانچ کی دیوار میں آہنی میخ ٹھونکنے کے مترادف تھا۔ اس کا انگ انگ دستے قدرت کی صنائی کا منہ بولتا شاہکار تھا۔ لگتا تھا خالق نے اسے بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا تھا۔ اس کے پرغرور جسمانی خطوط کو ہاتھ پاؤں کی بے رحم ٹھوکروں سے بگاڑنا ایک گناہ عظیم تھا، یہ کچھ میں ہی جانتا تھا۔ 10 منٹ کی کڑی آزمائش کے بعد میں نے کلاڈیا کو کس طرح زیر کیا۔ جب وہ پوری طرح میرے قابو میں آ گئی تو میں نے بیڈ شیٹ میں سے 2 لمبی پٹیاں پھاڑ لی۔ ایک پٹی سے میں نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ کر اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ دوسری پٹی کی مدد سے میں نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باہم پیوست کر کے بڑی مضبوطی سے جکڑ دیا۔ اب وہ ہاتھوں کی مدد سے آنکھوں والی پٹی نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کے بعد میں کلاڈیا کو کسی اسیر کے مانند دھکیلتے ہوئے اس کمرے میں لے آیا جہاں لی یان کو ڈین ہاروے کے ساتھ نبرد آزما چھوڑ گیا تھا۔ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک زوردار دھکے کا سامنا کرنا پڑا۔ لی یان توپ میں سے نکلے کسی گولے کی مانند آ کر مجھ سے ٹکرائی تھی اور اسے اس طرف پھینکنے والا ڈین ہاروے تھا۔ میں نے لی یان کو سنبھالا اور تیز لہجے میں کہا، تم کلاڈیا کو دیکھو، میں اس سورما سے نمٹتا ہوں۔ ڈین ہاروے نے کلاڈیا کی حالت زار دیکھ کر بری طرح چونکا اور اگلے ہی لمحے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے مجھے
فلائنگ کک مارنا چاہیے۔ میں یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ وہ میرے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے باہر کوریڈور میں پہنچ گیا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کلاڈیا کی طرف فرار ہونے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنے قدموں پر آتے ہی واپس مڑا۔ اس دوران میں بھی کوریڈور میں نکل آیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان باقاعدہ مارشل آرٹس کی ٹیکنیکس کا تبادلہ ہونے لگا۔ لی یان نے اس کی اچھی خاصی درگت بنا دی تھی، تاہم وہ اس پر پوری طرح قابو پانے میں کامیاب نہیں رہی تھی۔ لی یان کو ایک نظر دیکھتے ہی میں نے بھانپ لیا تھا۔ ڈین ہاروے نے بھی اسے ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا تھا۔ دونوں طرف ٹوٹ پھوٹ کا تناسب برابر ہی تھا۔ ڈین ہاروے مارشل آرٹ سے بخوبی آگاہ تھا، لیکن میں نے اس مرحلے میں چند آزمودہ کار شارٹ کٹس استعمال کر کے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ لی یان نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا، لہٰذا وہ میرے دھواں دار حملوں کے سامنے زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا۔ میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑاتے ہوئے کلاڈیا کے پاس پہنچا دیا۔ لی یان نے لیڈی پسٹل لباس میں سے نکال کر کلاڈیا کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ کلاڈیا اور ڈین ہاروے پر قابو پا کر ہم نے گویا اس بنگلے پر تسلط جما لیا تھا۔ اس بنگلے میں اگر ان کا کوئی اور حمایتی موجود ہوتا تو اب تک ضرور سامنے آ جاتا۔ حالات پوری طرح کنٹرول میں آ گئے تو میں ایک کرسی کھینچ کر ڈین ہاروے کے قریب بیٹھ گیا۔ لی یان سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ریڈ الرٹ ہو گئی۔ اس نے خطرناک ننھے پسٹل کو اس انداز میں تھام رکھا تھا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرتا تو وہ بے دریغ اس کی کوشش ناکامی کا منہ دکھا دیتی۔ میں نے اپنی پنڈلی میں بندھے ہوئے پیاسے خنجر کو اس کے کیس میں سے نکالا اور بڑے خطرناک انداز میں ڈین ہاروے کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، ساحل کہاں ہے؟ میرے لہجے میں اس درجے کی صفاقی موجود تھی کہ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن اس کے لب تھر تھرا کر رہ گئے۔ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی وحشت میں اضافہ کرنے کے لیے خنجر کی نوک کو اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ رکھا اور کہا، ڈین ہاروے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے اس بنگلے کا ایک ایک کونا خودرا جھانکنے کی زحمت نہ دو۔ اس کے بدلے میں تمہیں زندہ رہنے کا موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ بتاؤ، میری ساتھی کو تم نے کس کمرے میں بند کر رکھا ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ خوفزدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے خنجر کی نوک کو ایک حد تک اس کی پیشانی میں گڑایا اور پھنکار سے مشابہ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے تم زبان بند رکھ کر موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ تکلیف کی شدت نے اس کے چہرے کے نقوش کو بری طرح بگاڑ دیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، تم میری بات کا یقین کرو، ساحل یہاں نہیں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک کربناک آواز خارج ہوئی۔ میں نے میکانکی انداز میں اس کی پیشانی پر ایک چرکا لگا دیا تھا۔ اس کی حالت دیدنی ہو گئی۔ میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا ڈین ہاروے۔ میں نے دوبارہ خنجر کو اس کے چہرے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ساحل اسی بنگلے کے کسی بیڈ روم میں بند ہے، ایسا بیڈ روم جس میں زیرو پاور کا بلب جل رہا ہے۔ تم لوگوں نے کسی عمل کے ذریعے اسے بے خبری کے عالم میں پہنچا رکھا ہے۔ میں یہی کہوں گا تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو وجدان۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، ساحل آدھی رات کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کہاں چلی گئی؟ وہ جہاں سے آئی تھی، کلاڈیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہیں واپس چلی گئی۔ میں نے سوال ڈین ہاروے سے کیا تھا، لیکن جواب کلاڈیا نے دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں اور ہاتھ جکڑے ہوئے تھے، تاہم آلائے گفتار آزاد تھا۔ میں نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ ڈین ہاروے کے برعکس وہ دہشت اور وحشت سے بہت دور تھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ساحل اسرائیل چلی گئی ہے؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈین ہاروے نے بتایا، گزشتہ رات وہ رائل نیپال ایئر لائنز کی نائٹ کوچ سے گئی ہے۔ اس کی عارضی منزل نئی دہلی تھی۔ وہاں ایک گھنٹہ گزارنے کے بعد وہ صبح 5 بجے دوسری فلائٹ کے ذریعے نیو دہلی سے اسرائیل روانہ ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ تل ابیب میں ہے۔ ڈین ہاروے کے انکشافات حیرت زدہ کر دینے والے تھے۔ اگر واقعی سب کچھ یوں ہی پیش آیا تھا تو اس سیٹ اپ سے ہنود و یہود گٹھ جوڑ کی بو آتی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ساحل کی صحت اور حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ تنہا سفر کر سکے، کیا یہاں سے اس کے ساتھ بھی کوئی گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، محترم ربی کا ایک خاص آدمی اپنی حفاظت اور نگرانی میں اسے کھٹمنڈو سے تل ابیب لے کر گیا ہے۔ ساحل چلی گئی تو پھر تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہم تمہاری وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ میری وجہ سے کیوں؟
ساحل کا یہاں کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے فلیمنگ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ محترم ربی کا حکم ہے کہ ہم تمہیں قابو کر کے اسرائیل پہنچائیں، لیکن وقت سے پہلے ہی کھیل بگڑ گیا۔ اس نے کھیل بگڑنے کے سلسلے میں وقت کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ مجھے محسوس ہوا انہوں نے مجھے گرفت میں لینے کے لیے کوئی خاص منصوبہ ترتیب دے رکھا تھا۔ میرا تجسس انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے اضطراری انداز میں استفسار کیا، بتاؤ تم لوگوں نے مجھے گرفت میں لینے کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا تھا؟ چھوڑو، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے، میں نے داڑھ سے مشابہ انداز میں کہا، تمہیں بتانا ہوگا ورنہ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے خنجر کی دھار کو اس کی شہرگ پر رکھ دیا۔ وہ کمزور سے لہجے میں منمنایا، کیا کرو گے پوچھ کر؟ اٹ از نن آف یور بزنس، میں نے بے رحمی سے کہا اور خنجر کے دستے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو ورنہ میں تمہیں سر کٹا شیطان بنانے میں بہت لطف محسوس کروں گا۔ موت کی دہشت نے اس کے سرخ و سفید چہرے کو سیاہی مائل کر دیا۔ زندگی بڑی پیاری شے ہے اور موت کو سامنے کھڑا دیکھ کر تو یہ اور بھی حسین لگنے لگتی ہے۔ انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے موت سے ہر قسم کی مفاہمت پر تیار ہو جاتا ہے۔ ڈین ہاروے بھی زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمیں پتا چلا تھا تم آج رات 9 اور 10 بجے کے درمیان اس بنگلے میں داخل ہوگے۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں گویا ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کمرے کے در و دیوار گردش میں آ گئے ہوں۔ ہمارے خفیہ منصوبے کی خبر وہاں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ میری طرح لی یان بھی متعجب نظر سے ڈین ہاروے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس نے مزید بتایا، جوگیندر پال نے آج رات یہاں ایک پارٹی کا اہتمام کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا تھا تم اس کیٹرنگ کمپنی کے ایک ملازم کی حیثیت سے بنگلے میں داخل ہوگے جو آج کی پارٹی کے لیے یہاں سروس دے رہی ہے۔ تم ہمیں ایک یادگار سبق سکھانے کا ارادہ لے کر یہاں گھستے، لیکن ہم تمہارے استقبال کے لیے تیار ہوتے۔ تمہیں فوراً گرفت میں لے کر کلاڈیا کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ تھوڑی دیر کو توقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کلاڈیا ہپناٹزم کی ماہر ہے۔ محترم ربی نے بڑے خاص انداز میں اس کی تربیت کی ہے۔ یہ چند منٹ میں تمہیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتی۔ وہ سانس لینے کو رکا تو مجھے یاد آیا کلاڈیا نے میرے سینے پر سواری ڈال کر ایسی کوشش کی تو تھی۔ وہ حسرت ناک انداز میں بولا، ایک مرتبہ تم ہماری مٹھی میں آ جاتے تو پھر تمہیں محترم ربی کے قدموں تک پہنچانا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا، مگر اس نے مگر پر جملہ ادھورا چھوڑا تو میرا ذہن تیز آندھیوں کی ذات میں آ گیا۔ ہمارے منصوبے کو صرف 3 افراد جانتے تھے، یعنی میں، لی یان اور جانوس۔ ہم تینوں میں سے کسی نے یہ معلومات دشمنوں تک پہنچائی تھی۔ میں اور لی یان تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تان جانوس پر ٹوٹتی تھی تو کیا جانوس دوستی کی آڑ میں ہم سے بھیانک دشمنی کرنے جا رہا تھا؟ اس سوال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دل نے کہا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ جیسا محاورہ بنانے والا کوئی ایمے سا آدمی نہیں ہو سکتا۔ جانوس سے پہلی ہی ملاقات نے مجھے اس کی طرف سے آف کر دیا تھا۔ اس کے تازہ ترین رویے نے اگرچہ پہلے تاثر کو کافی حد تک زائل کر دیا تھا، لیکن اب ثابت ہو رہا تھا جانوس کسی آستین کے سانپ سے کم نہیں تھا۔ حیرت ہے ڈاکٹر مونگ جیسا زیرک آدمی بھی اس کی اصلیت کو نہ جان سکا۔ ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور ڈین ہاروے سے استفسار کیا، میرے پروگرام کے حوالے سے یہ خطرناک معلومات تم لوگوں تک کس نے پہنچائی تھی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ خوفزدہ انداز میں بولا۔ یہ جوگیندر پال کی محنت کا ثمر ہے۔ میں نے لی یان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لی یان تم ان دونوں کو اسی طرح کور کیے رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی کارکردگی دکھانے کے موڈ میں نظر آئے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کھوپڑی میں ہوادان بنا دینا۔ لی یان نے پورے اعتماد انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمروں میں تاکہ جھانکی کرنے لگا۔ ڈین ہاروے نے ساحل کے سلسلے میں جو بیان دیا تھا اس میں شک کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میں اپنی تسلی کی خاطر اس بنگلے کے ایک کمرے کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس تلاش کے نتیجے نے ڈین ہاروے کے بیان کی تصدیق کر دی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ساحل کو جس بیڈ روم میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا وہ بیڈ روم کھٹمنڈو نہیں بلکہ تل ابید میں تھا۔ میں واپسی کے لیے پلٹا تھا کہ فائر کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ گولی چلنے کی آواز اس طرف سے آئی تھی جہاں لی یان نے ڈین ہاروے اور کلاڈیا کو گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا۔ فائر کی آواز کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ
ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں کارکردگی دکھانے کا کیڑا کل بلایا تھا۔ میں مذکورہ کمرے میں پہنچا تو ڈین ہاروے کو فرش پر چت پڑے دیکھا۔ اس کا زیریں بدن جان کی رخصتی پر جھٹکے لے رہا تھا۔ ڈین ہاروے کے لباس کو سینے پر سے سرخ دیکھ کر میں جان گیا کہ لی یان نے اس کے دل کو چھید ڈالا تھا۔ یہ اس کی آنکھوں والی پٹی کھولنا چاہتا تھا۔ لی یان نے کلاڈیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صورت حال کی وضاحت کی تاکہ یہ اپنی آنکھوں کی مدد سے تمہیں ٹرانس میں لے لے۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ڈین ہاروے کے جسم نے ایک دو جھٹکے کھائے اور ٹھنڈا ہو گیا۔ لی یان نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، وجدان، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس بنگلے میں ساحل تمہیں کہیں نہیں ملی۔ تم فیس ریڈنگ میں غلطی نہیں کر رہی ہو، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ میں نے کہا، بالکل ہم نکل رہے ہیں۔ پھر کلاڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اس ناگن کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سینے پر سوار ہو کر اپنی زہرناک کی آنکھوں سے ڈستی ہے۔ لوگ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو، کلاڈیا نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کلاڈیا، اس سنگین ڈرامے میں تمہارا کردار پورا ہو گیا، اب کس بل بوتے پر دمکا رہی ہو؟ تم اپنی صلاحیت سے دوسروں کو زیر دام لاتی ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ دام کیا ہوتا ہے اور اسے زیر و زبر کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک سانس کا وقف دے کر میں نے شفاق لہجے میں اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ کلاڈیا، ہم خطروں کے کھلاڑی ہیں، افسوس کہ تمہارے ساتھ کسی پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اکڑ بکڑ بمبے بو نہیں کھیل سکتے۔ پتہ نہیں میری بات اس کی سمجھ میں آئی کہ نہیں، وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی تمہیں بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس سے قبل کہ میں کلاڈیا سے قیمت کے بارے میں کوئی استفسار کرتا، مجھے اپنی بائیں ران میں تیز سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے موبائل فون کو جینز کی اسی جیب میں رکھا تھا۔ یقیناً اس سیل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ سیل کا سائلنٹ الرٹ مجھے باخبر کر رہا تھا۔ فون کی جملہ گھنٹیاں میں نے سوئچ آف کر رکھی تھی۔ میں نے موبائل کو جیب سے نکالا اور ڈسپلے پر جانوس کا موبائل نمبر دیکھ کر چونک اٹھا۔ اسی لمحے میرے دل دماغ میں شدید نفرت کی ایک لہر اٹھی اور میں نے یس کا بٹن دبا کر سیل کو کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میں نے آواز کو حتی مکان معتدل رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وجدان، تم کہاں غائب ہو یار؟ اس نے منافقانہ بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی میری کاشانوگ سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا تم ابھی تک واپس فلیٹ پر نہیں پہنچے۔ لوگوں کے لیے وہ بھی بڑا فکر مند ہے، ہمارے لیے فکر مند ہونے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، ہم جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ جاننا چاہتے ہو یا تصدیق کے لیے فون کیا ہے؟ تصدیق کیا مطلب؟ کاش اس وقت میں تمہارا منافقانہ چہرہ ملاحظہ کر سکتا۔ میں نے ہر مصلحت کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنے جن دو سادہ لباس بندوں کو جوگیندر پال کے بنگلے کی نگرانی پر مامور کر رکھا ہے، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وجدان، تم بد اعتمادی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں اگرچہ خفگی شامل تھی، لیکن مجھے یہ محسوس کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ خفگی سراسر مصنوعی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اعتماد اور بد اعتمادی کے چکر میں نہ پڑو، یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ بتاؤ اس وقت تم کہاں ہو؟ وہ جھوٹ کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں اس وقت بھیم سین ٹیمپل کے قریب اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور تصور کے گھوڑے کو ایمرجنسی ڈور پر ڈال دیا۔ جانوس سے بات کرتے ہوئے اس کا سراپا میرے تصور میں زندہ تھا۔ رکشے خیال تھرڈ آئی کے دروازے سے جیسے ہی نکلا، اس کا اگلا قدم منزل پر تھا۔ میری باطنی آنکھ نے مجھے جانوس کے ماحول میں پہنچا دیا اور اسی وقت میں نے اس کی دروغ گوئی پکڑ لی۔ جانوس سرخ رنگ کی ایک اسٹیشن ویگن میں سوار تھا اور وہ ویگن اس وقت مین روڈ کو چھوڑ کر بڑے رف انداز میں شیوال اسٹریٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ شیوال اسٹریٹ بھیم سین ٹیمپل سے میلوں دور لازم پت کے علاقے میں واقع تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ اسی اسٹریٹ پر جوگیندر پال کا بنگلہ نمبر J200 واقع تھا جس کے اندر ہم موجود تھے۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور جانوس سے کہا، تم اپنے اسی دوست کے پاس بیٹھے رہو، میں نارا دیوی کے مندر کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ دریائے وشنو متی کو کراس کر کے میں ابھی تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ وش یو بیڈ لک مسٹر منوس۔ بات ختم کرتے ہی میں نے سیل کو آف کر دیا۔ لی یان نے یہ تمام تر گفتگو سنی تھی اور حالات کی سنگینی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی جیب میں سے موبائل فون برآمد کیا اور میری تقلید میں اسے آف کر دیا۔ اس کے بعد ہم کلاڈیا کی جانب بڑھ گئے۔ کلاڈیا کی آنکھوں پر
پر میں نے ایسی مضبوطی سے پٹی باندھی تھی کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی پشت پر جکڑے ہوئے تھے۔ میری کوشش تھی کہ ہم جانوس کے وہاں پہنچنے سے پہلے بنگلے سے نکل جائیں۔ وہ بنگلہ شیوالیہ اسٹریٹ کے آخری کنارے پر تھا۔ ہمارے پاس فرار کے لیے صرف 2-3 منٹ ہی تھے۔ جانوس میرے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی طرح جانوس اور جوگیندر بھی ایک دوسرے کے حریف ہونے کے باوجود آپس میں مل گئے تھے۔ جانوس نے ہمیں جس جہنم میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس سے جانوس جوگیندر گٹھ جوڑ کی کلئی کھل گئی تھی۔ جانوس ہمارے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا اس نے جوگیندر کو ان حالات سے باخبر نہ کیا ہو۔ ہمارے سامنے بیک وقت کئی محاذ کھلنے والے تھے۔ میری چھٹی اس نے فضا میں پھیلی ہوئی بارود کی مہلک بو کو پیشگی محسوس کر لیا۔ میرا وجدان چیخ چیخ کر مجھے مطلع کر رہا تھا۔ ایک بڑی خون ریزی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہم کلاڈیا کو اپنے ساتھ ایک کمرے سے دھکیل کر دوسرے کمرے میں پہنچے تو فون کی گھنٹی، مخصوص گھنٹی نے میری سماعت پر دستک دی۔ پھر اس کمرے میں سٹینڈ پر رکھا ہوا وہ ٹیلی فون سیٹ بھی نظر آ گیا جس میں سے گھنٹی کی آواز ابری تھی۔ مخصوص توقف کے بعد دوبارہ گھنٹی گونج اٹھی۔ وہ بڑے نازک لمحات تھے۔ اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں رک کر فون اٹینڈ کرتا۔ حالات کی سنگینی کسی اور ہی عمل کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں میرے جی میں کیا آئی کہ میں کمرے کے دروازے کی سمت قدم اٹھانے کی بجائے ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا ان لمحات میں میرا وجود آہن کے کسی ذخیرے میں بدل گیا اور ٹیلی فون کسی طاقتور مقناطیس کی مانند مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور پھر میں بے اختیار ادھر کھینچتا چلا گیا۔ گھنٹی کی آواز بڑے دل نشین انداز میں مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے میکانکی انداز میں ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور خاموش رہا۔ اسی لمحے ایئر پیس میں ایک روبدار آواز ابری۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ بولنے والا تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، ڈین اپنی آواز سناؤ تاکہ میں کال تھرو کروں۔ محترم ربی تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ حالات کی اس ستم ظریفی پر میں چکرا کر رہ گیا۔ وقت بڑا بے رحم اور شفاق ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کو اس طور باندھ کر رکھ دیتا ہے کہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی۔ میں بھی اس وقت کچھ ایسی نوعیت کے حالات سے دوچار تھا۔ موت ہم سے 2-3 منٹ کی دوری پر تھی۔ مجھے یقین تھا جانوس نے جوگیندر پال کو بھی یہاں ہونے والی گڑبڑ کے بارے میں بتا دیا ہوگا، اور جانوس کے پیچھے جوگیندر بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پہنچنے والا تھا۔ ان سنگین ترین لمحات میں مجھے فوری اور ہنگامی فیصلہ کرنا تھا۔ ڈین تم خاموش کیوں ہو؟ دوسری طرف تحکمانہ انداز میں بولنے والے نے متعجب سا ہو کر استفسار کیا تو میں چونک اٹھا۔ وہ پوچھ رہا تھا تم نے ریسیور اٹھایا ہے تو بولو بھی محترم ربی۔ ڈین اور کلاڈیا کی کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس لیے ان میں سے اب کوئی بھی نہیں بولے گا۔ کس کا فون ہے؟ کلاڈیا بے اختیار بول اٹھی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے پر کمرے میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز ابری۔ لی یان نے کلاڈیا کے منہ پر ایک کرارا تمانچہ رسید کیا تھا۔ کلاڈیا کی آنکھوں پر میں نے ایک مضبوط پٹی کس کر باندھ دی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر جکڑے ہوئے تھے۔ زبان آزاد تھی، چنانچہ وہ اس کے استعمال سے باز نہ آئی۔ لی یان نے اسی آزاد روی پر اسے سزا دی تھی۔ جواب میں کلاڈیا اسے سیلنگز میں ڈولنے لگی۔ کلاڈیا کی گالم گفتار آمیز چیخو پکار فون کے ذریعے کھٹمنڈو سے اسرائیل پہنچ گئی۔ دوسری طرف بولنے والے ربی کے غلام نے بے چین ہو کر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کلاڈیا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈین کہاں ہے؟ میں نے کہا نا کلاڈیا اور ڈین کو بھول جاؤ۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سنگین بناتے ہوئے کہا، ربی سے کہو وہ اپنے موبائل فون کو آن رکھے، میں کسی بھی لمحے اس کی خبر لینے آ سکتا ہوں۔ اس نے نہایت ہی برہم لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تم کون ہو؟ میں تمہارے ربی کا معالج ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھا۔ وہ دانستہ مجھے چکر دینے کے لیے بولا، تم اپنے تعارف میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہو۔ میں نے کہا، میں تعارف میں روکھی سوکھی نہیں بلکہ عملاً گڑبڑ کرتا ہوں۔ کیا تم وجدان کے نام سے واقف نہیں ہو؟ وجدان؟ اس کی آواز ڈاماڈول ہو گئی۔ دی موسٹ وانٹڈ پرسن فار یور ربی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ریسیور کریڈل کر دیا۔ لی یان کلاڈیا کو سنبھالے تیار کھڑی تھی۔ اس کے تمانچے نے اچھا خاصا اثر دکھایا تھا۔ کلاڈیا اس وقت بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے حالات کی سنگینی کو محسوس کر لیا تھا یا اس خاموشی کے پیچھے وہ کسی گہری چال کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ہم آگے پیچھے اس کمرے سے نکل آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم وہاں پہنچ گئے جدھر سے میں اس بنگلے کی اندرونی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ سامنے نظر آنے والے اس آخری دروازے
दरवाजे को खोलकर अगर इमारत से बाहर निकल जाते तो हम बंगले के अकबी हिस्से में पहुंच सकते थे। अभी तक बंगले के बैरूनी हिस्से में किसी किस्म की अफरा तफरी के आसार नमूदार नहीं हुए थे और अगर कोई गड़बड़ फैल चुकी थी तो इसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि इस वक्त हम इस बंगले के साउंड प्रूफ जोन में थे। इसकी वजह से बाहर होने वाली किसी सरगर्मी की आवाज हमारी समाज तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। ली यान भी गालबन इसी दरवाजे से गुजरकर साउंड प्रूफ जोन में पहुंची थी, लिहाजा इसने सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने इसकी आंखों में मौजूदा सवाल को पढ़ लिया और पुरएतमाद अंदाज में कहा, तुम चंद सेकंड के लिए यहाँ रुको, मैं बाहर की खैर खबर लेकर आता हूँ। ली यान ने खामोश रहते हुए आंखों से क्लाडिया की तरफ इशारा किया। ने सफाकी से कहा, अगर ये स्मार्ट बनने की कोशिश करे तो इसे भी डीन हार्वे के पास पहुंचा देना। वैसे भी मैंने इन दोनों की कहानी खत्म होने का ऐलान कर दिया है। ली यान ने असबात में गर्दन हिलाई तो मैं दरवाजा खोलकर इमारत के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल आया। मैं तेज कदमों से चलते हुए अकबी लान तक पहुंचा ही था कि बंगले के गेट के सामने एक हैवी गाड़ी आकर रुकी। फिर इसके दरवाजों के खुलने और बंद होने की मखसूस आवाज उभरी और मुझे ये समझने में चंदा कोई दिक्कत पेश न आई कि जानूस सुरख स्टेशन वैगन में वहां पहुंच गया था। मेरी एहतियात बर वक्त काम आ गई। अगर मैं ली यान और क्लाडिया के साथ बेधड़क बंगले से बाहर निकल आता तो एक नागहानी पल्ले पड़ जाती। मैं वैसे भी जानूस से कन्नी काट कर वहां से जाना नहीं चाहता था। इसने जैसे किरदार का मुजाहरा किया था, इसके लिए वो बदतरीन सजा का मुस्तहिक ठहर चुका था और ये सजा इसे मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।